بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو صوفی لائنز میں خوش آمدید۔ اس سال بارشیں پھر ناکام ہوئیں۔ یہ مسلسل تیسرا سال تھا جب بارشیں نہیں ہوئیں۔ فصلیں غائب ہو چکی تھیں، زمین خاک آلود ملبے کی بوری رنگت تھی، درخت برسوں پہلے اپنے پتے کھو چکے تھے۔ ایک ندی تھی جو گزرے برسوں میں گاؤں سے گزرتی تھی، اب دریا خشک ہو چکا تھا۔ جہاں کبھی قریبی پہاڑوں سے صاف میٹھا پانی بہتا تھا، وہاں اب مٹی کا ایک بستر تھا تو بساط کے نمونے میں پھٹا ہوا تھا، جس میں 1 فٹ چوڑا ہلا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پرندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، سوائے ان گدھوں کے جو شہر کا چکر لگا رہے تھے۔ 1 یا 2 جانوروں کی لاش کی تلاش میں تھے جو مرتے ہوئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملک میں کات پڑا تھا، لوگ لاٹھیوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ گوشت کے بغیر جو بھی راشن ان کے لیے ٹرکوں کے ذریعے لایا جاتا تھا، وہ خیراتی اداروں کے ذریعے تقسیم کیا جاتا تھا جو دور دراز کے علاقوں میں واقع تھے۔ مدد کے لیے بے چین ہو کر گاؤں کے لوگوں نے ایک بڑے درخت کے نیچے میٹنگ کی جو گاؤں کی طرح پرانا تھا۔ آئیں دعا کریں، ایک بزرگ نے کہا، اب صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ گاؤں میں کئی مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ایک مندر، ایک چرچ اور ایک مسجد تھی۔ ہر ایک کا تعلق الگ الگ گروہ سے تھا۔ وہاں ایک بڑی بحث چھڑ گئی کہ نماز کہاں ادا کی جائے، مندر، مسجد یا چرچ میں۔ ہر کمیونٹی نے اپنے اپنے موقف کو دبایا، کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر گروہ اپنی اپنی عبادت گاہ میں جائے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی درخواست کرے۔ لوگ شہر سے دور کھلے آسمان کے نیچے رات دیر تک رہے، کھلے میں اپنی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی۔ آدمی دریا کے کنارے کھیت میں جمع ہوئے۔ مولانا اپنی سفید پگڑی کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور قاضی اور مؤذن بھی، اور ایسے آدمی بھی تھے جو کسی زمانے میں مویشیوں، بھیڑوں، باغات اور ان کی مالکیت والی کھیتی کی زمین کی وجہ سے امیر سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ہی آدمی نماز کے لیے صفیں باندھ رہے تھے۔ شہر سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے سر پر کھلی چھتری اونچی رکھی، سانس بھر کر وہ پچھلی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ چھتری ابھی تک کھلی ہوئی تھی، مرد پیچھے مڑنے میں مدد نہیں کر سکتے تھے اور حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ متجسس تھے، دوسرے ناراض تھے کیونکہ چھتری ان کے کندھوں کے درمیان جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر مولانا نے بچے کو نصیحت کی، چھتری کیوں لائے ہو نادان بچے؟ مولانا نے بچے سے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بارش نہیں ہو رہی اور ہم یہاں بارش کی دعا کرنے آئے ہیں؟ ایسی صاف ستھری رات میں صرف ایک بیوقوف ہی چھتری کھول کر کھڑا ہوگا۔ ہاں، بچے نے کہا، میں بھی نماز پڑھنے آیا ہوں، مجھے یقین ہے میری دعا قبول ہوگی اور بارش ہوگی۔ مجھے خدا پر کامل یقین ہے، اس لیے میں اپنی چھتری لے کر آیا ہوں۔ مولانا گونگے کی بنیاد رکھی۔ مردوں میں شرمندگی کا احساس تھا۔ ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اپنی روح کے اندر اس یقین کے لیے دیکھا جو غائب تھا، یہاں استاد کون تھا اور شاگرد کون؟ اگر آپ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ بارش ہوگی۔ بے شک وقت گزرنے کے ساتھ انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو یقین ہے۔